ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبداللہ الامین سید الانبیاء و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبعد۔ ہمارے لیے آج پھر دوبارہ بڑی سعادت خوشی کا موقع ہے کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے کی ایک اہم کڑی جسے اس وقت دنیا اسلام اور ہندوستانی عوام و خواص اخص الخواص تحفظ ختم نبوت اور تحفظ دین میڈیا سروس کے نام سے جانتی پہچانتی، ان کی خدمات سے متعارف ہے، اس کے صدر دفتر پر ہمارے خصوصی دوست اور برادر مکرم قاری ضیاء الدین صاحب، مولانا ابرار صاحب اور ان کی ٹیم کی دعوت پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ اس وقت یہ حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس خود کرتے ہوئے بہت زیادہ بیدار مغزی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ میں بالخصوص ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اصل میں منکرین حدیث کا فتنہ ہو یا منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہو، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان ذہنی غلامی اور ذہنی پابندی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر آزاد ہونا چاہتا ہے، جبکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ اشارہ اور مقتضا یہ نکلتا ہے کہ انسان ذاتی طور پر تو آزاد ہو، لیکن فکری، نظریاتی، عقائدی اور ذہنی طور پر محمد علیہ السلام کا غلام اور آپ کا پابند ہونا چاہیے۔ اس کی مختصر سی مثال یہ ہے کہ جانور بھی جب تک کسی کے کھونٹے پر بندھتا نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو پابند نہیں بناتا، تب تک اس کی کوئی وقعت اور قیمت نہیں رہتی ہے۔ اگر آزاد رہتا ہے وہ جانور تو اس پر آسانی سے کوئی حملہ کر لیتا ہے۔ تو ہم سب کو اس وقت ضرورت ہے، علماء کرام کو بالخصوص، کہ اپنی امت کو، ملت کو، عوام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی شریعت سے جوڑیں، اور عوام کو چاہیے کہ جڑ کر رہیں، اس لیے کہ جتنے لوگ اس طرح تشتت اور انتشار کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، غیروں کو ہم پر حملہ کرنا اور لقمہ تر بنا لینا آسان ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں آئے دن ختم نبوت کے حوالے سے انکار کرنے والوں کے بہت زیادہ افراد بالکل خودرو گھاس کی طرح پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے پھندے میں پھانس رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس نہ کوئی زیادہ معلومات ہے، نہ کوئی ان کے پاس سماج میں وقعت حاصل ہے، وہ ختم نبوت کے انکار کے نام سے یا عنوان سے یا در پردہ اس قسم کی باتوں سے وجود میں آ کر دین کا نام دے کر ہی لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تازہ فتنہ، جیسے مجھے اپنے ان بھائیوں نے بتایا، فیاض نام کا ایک شخص حیدرآباد میں پیدا ہوا، اس نے عجیب طریقے سے امت کو فکری انحراف دینے کی انشاءاللہ ناکام کوشش شروع کی ہے۔ میں ناکام بول رہا ہوں تفاؤلاً، اللہ کرے کہ وہ ناکام ہو، اور ضرور ناکام ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میں تحفظ دین میڈیا سروس کو یہ آیت نظر کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا مصداق بنانے کے لیے جہاں مدارس کو، دعوت و تبلیغ کو، خانقاہوں کو قبول فرمایا، آپ کو بھی اس فہرست میں شامل فرمایا ہے کہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ۔ اتمام نور اللہ خود کر سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کے لیے حق تعالی شانہ مجددین کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں وسائل اعلام کے ذریعے اور وسائل ابلاغ کے ذریعے اس کا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ فیاض نامی شخص نے دواؤں سے ہٹا کر، علاج معالجے سے ہٹا کر
عملیات کی طرف لا کر امت کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی حدیثوں سے پھیرنا چاہا۔ مجھے اس وقت ایک بات ذہن میں آئی ان بھائیوں کی برکت سے کہ اگر دوا کرنا مسنون نہ ہوتا تو بخاری شریف سے لے کر ہر کتاب حدیث میں کتاب الطب کے نام سے مستقل تراجم ابواب ہیں، اور اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی بیماریوں کا علاج جڑی بوٹیوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، پرہیز وغیرہ میں بتلایا ہے۔ پتہ چلا کہ دوا کرنا سنت ہے، اور سنت یعنی طریقہ مسنونہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے دوا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہونے والی تھی، ان کو فزیکلی فٹنس سے متصف کرنا تھا، سنوارنا تھا، تو حضرت ابوبکر کے گھر میں ان کے لیے علاج ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو سخت بخار تھا، حضرت عائشہ نے اس وقت پوتے لگا کر، پوچھے لگا کر، تو صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اور حضرت علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بہت اچھا لکھا ہے، اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کرنے کا نام توکل ہے، اور اسباب اختیار کیے بغیر ہی اچھے نتائج کی امید رکھنا یہ تعطل ہے، توکل نہیں ہے۔ تو دواؤں پر آنا پڑے گا۔ دواؤں کے باب میں حضور نے فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا فرمائی ہے سوائے بڑھاپے کے۔ پتہ چلا کہ دوا مشروع ہے، مسنون ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے، ہاں قرآنی اوراد و وظائف سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ عملیات کے نام سے لوگوں کو اپنے پھندے میں پھانسنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی نفسیات ہے وہ کرشموں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور اس میں بھی عورتوں کو زیادہ اس پھندے میں پھانسا جاتا ہے، اور پھر عورتوں کے ہاتھ میں تو معاف کیجیے اس تعبیر پر کہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے پورے خاندان کو اپنی طرف کھینچنی ہے، مقناطیسی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ بندی ہے۔ امت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ملت اسلامیہ کے افراد کو بھولا بن کر رہنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فتنوں کے باب میں ہوشیار رہیں۔ میں نے ابھی ہمارے ان بھائیوں کو، دوستوں کو ایک مشورہ دیا، انشاءاللہ وہ اس پر غور کریں گے کہ کتاب الفتن کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے باب میں جو خبردار کیا ہے اس سے بھی امت کو روح شناس کرایا جانا چاہیے۔ اور میں اپنے مشاہدین کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، چوکنا کرتا ہوں کہ جتنا حضور سے جڑ کر رہیں گے، حضور کی تعلیمات و ہدایات سے جڑ کر رہیں گے، اتنی حضور کی نسبت مضبوط رہے گی۔ سیرت اور سنت کو، یہ میرا خاص آج کا پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں سیرت و سنت کی تعلیمات کیجئے قولاً، اور پھر ماں باپ کو چاہیے کہ عملاً اس کا پریکٹیکلی نمونہ پیش کریں۔ انشاءاللہ جب یہ سیرت و سنت پر ہمارے گھروں میں پابندی شروع ہوگی تو کوئی بڑے سے بڑا ترم خان بھی اپنے فتنے کی باد سرسر کا کوئی جھونکا بھی پہنچنے نہیں دے سکتا ہے۔ حق تعالی شانہ ان حضرات کی کاوشوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اس میں خیر دے، برکت دے، اسباب خیر ان کی طرف متوجہ ہوں۔ دنیا میں اللہ نے اس عالم کو بنایا ہی ہے خیر و شر کا مجموعہ ملا کر، تاکہ انسانوں کی عبادتیں اضطراری نہ ہوں بلکہ اختیاری ہوں، وہ بائی چوائس اپنے لیے پسند کریں۔ اس لیے ہمیں اپنے اختیار کو اچھا استعمال کرنا پڑے گا۔ حق تعالی شانہ سے یہ دعا بھی کرتے رہیے۔ دوسرا پیغام خاص ہے، یہ دعا حرز جان بنا لو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ یہ اس زمانے میں بہت ضروری دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ، تو نے ہمیں اسلامی گھرانے میں پیدا کر کے صحیح افکار و نظریات و عقائد کا حامل بنایا، اب ہمارے دلوں کو تو کجی اور ٹیڑھے پن کی طرف مت لے جانا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ وقت بہت مختصر ہے، میں انہی چند کلمات پر اکتفا کر کے استقامت کی دعا اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو ضروری باتیں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہر جمعہ کو تحفظ دین میڈیا سروس اور MRF TV آپ کے سامنے یہ جو ہے لائیو بیان کا سلسلہ شروع کیے ہیں۔ پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید،
دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی. وہ ڈاکٹروں کو سوچنا چاہیے, علماء اور ائمہ کے ساتھ کم سے کم اتنی تو رعایت رکھو کہ آدھی فیس لو. اور وکلا کو کہنا چاہتا ہوں, کسی وجہ سے مصیبت میں کوئی عالم دین امام اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کیا آدھی فیس نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نبی کے چاہنے والے ہیں, اگر آپ نبی کے عاشق ہیں, آپ غلامان محمد کا دعویٰ کرتے ہیں, تو خدا پاک کی قسم آپ کو زندگی میں کبھی بھی امام کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. تو یہ 4 چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو, فلا تکن خامسا, 5ویں نہ بنو, فتہلک, تو تم ہلاک ہو جاؤ. سب سے بڑی قربانی ان حالات کے اندر کوئی اگر ہے تو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. ان حالات میں رجوع اللہ کی کیفیت, اللہ کی طرف رجوع ہونا, اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور اللہ کی مدد حاصل کرنا, یہ امت کو سکھلائے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کرنے والے کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کرنے کا فرمایا ہے.